بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے موٹاپا، ایک خطرناک حالت جو کہ بہت سے امراض کا سبب بنتا ہے، شخصیت کی تباہی کا سبب بھی بنتا ہے، اور اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو۔ میں بڑے آسان لفظوں میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ موٹاپا ہوتا کیسے ہے اور اسے کیسے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اور کیسے اس سے نکل سکتے ہیں، واپس اپنی اصل صحت پہ، مطلب دبلے پتلے جسم پہ واپس آ سکتے ہیں۔ موٹاپا دو طرح کا ہے، ایک ہے ایکسیسو انٹیک کی وجہ سے، مطلب بہت کھانے سے، یعنی جیسے بچے ہیں یا مرد ہیں جو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور کھا کھا کے موٹے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا موٹاپا ہے ہارمون امبیلنس سے، جیسے خواتین ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو جسم پھیل چکا ہوتا ہے، پھول چکا ہوتا ہے، وہ اصل حالت میں واپس نہیں آتا، مطلب جو 50 کلو وزن ہوتا ہے وہ پریگنینسی کے دوران اگر 70-80 کلو پہ چلا گیا تو وہ واپس پھر آئے گا تو وہ 60 کلو پہ آئے گا، وہ 50 پہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح 3-4 بچوں کی پیدائش کے بعد وہ بچیاں جن کا وزن جو ہے وہ 45 سے 50 کلو ہوتا ہے، وہ 80 کلو وزن پہ چلی گئی ہوتی ہیں، یعنی شادی سے تقریباً 8-10 سال کے بعد۔ اور اس طرح صحت بھی تباہ ہوتی ہے، میٹابولزم بھی خراب ہوتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، بلکہ کاموں سے اکتاہٹ، بیزاری بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، بچے جو ہیں وہ چڑچڑے کر دیتے ہیں، بلکہ بچوں کا کھیل کود، ان کا چیزوں کو بکھیرنا جو ہے وہ اریٹیٹ کرتا ہے۔ کیونکہ ماؤں میں میٹابولک ڈس آرڈر آ گیا، مائیں اس میں انوالو ہونے کی بجائے اس سے اکتانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچن کا وہ کام جو 45 کلو وزن میں بھاگ بھاگ میں کے ہوتا تھا، اب 80 کلو وزن میں وہ کام اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اینڈ پہ وہ سادہ لفظوں میں وہ سیاپا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایکسیسو انٹیک ہے، یعنی جو بہت زیادہ کھانے کے عادی ہیں، ان میں بچے ہیں یا مرد ہیں یا کچھ خواتین ہیں جو بہت زیادہ کھانا کھاتی ہیں، تو زیادہ کھانا کھانے میں آپ کو کچھ پریکٹس کرنا پڑے گی کم کھانے کی۔ اور پیٹ بھرنے کے لیے کیا کریں کہ کھانا کھانے کا پہلا حصہ جو ہے کھانے کا، وہ سلاد اور سبزیوں پہ مشتمل ہونا چاہیے، یعنی جو کچی سبزیاں اور سلاد ہم کھا سکتے ہیں، پیٹ ان سے بھریں۔ اس کے بعد کم سے کم روٹی اور سالن کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لیں، کھانا میل مکمل کر لیں۔ اور بچوں میں بھی اسی طرح ان کو جنک فوڈز، میدا اور چینی والی چیزیں، بسکٹس وغیرہ اور اس طرح کی وہ چیزیں جو ساری وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، اس کی بجائے ان کو دودھ پہ لے آئیں زیادہ، ان کو پھلوں پہ، سلاد پہ، سبزیوں پہ لے آئیں، مطلب ان پہ تھوڑی سی محنت کر لیں۔ یعنی یہ ہر کسی کے لیے جو زیادہ کھاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روٹی، چاول، چینی والی چیزیں، میدا، بسکٹ، نان یہ کم کر دیں، جنک فوڈز کم کر دیں، گوشت وغیرہ کچھ کم کر دیں، چکنائی والی چیزیں کم کر دیں، اس کی بجائے سلاد، سبزیاں اور پھل زیادہ کھانا شروع کر دیں، دودھ دہی کا انٹیک بڑھا لیں، اور شہد اور لیمو والا پانی پینا شروع کر دیں۔ اس سے وزن سٹیبل ہوگا، اور کچھ ایکسرسائز، بھاگ دوڑ، ایکٹیو میٹابولزم کی طرف لے جائے گا، اور اس سے بھی وزن، کیلریز برن ہوں گی اور وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری ٹائپ ہے جن میں ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں، ان میں حکیم لوگ کہا کرتے تھے کہ جسم میں پانی جمع ہو گیا ہے اور پانی سے جسم پھیل گیا ہے۔ چلیں اس بات کو ایک طرح سے ٹھیک مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ نمک کا انٹیک چھوڑ دیں، نمک بہت کم استعمال کریں، جو کریں وہ پہاڑ کا نمک استعمال کریں، سمندر کا نمک نہ کھائیں۔ جو پیکٹوں والا نمک ہے وہ 90% سمندر کا نمک ہے، تو سمندر کا نمک نہ استعمال کریں۔ نمک کا ڈھلا جو ہے وہ پتھر لے کے اسے کوٹ کے گھر میں خود سے اپنے ہاتھوں سے وہ نمک کھائیں، اور نمک کا استعمال بہت کم کر دیں۔ نمک جسم میں پانی کی ریٹینشن کا سبب بنتا ہے، تو جب نمک کم کھائیں گے تو جسم سے پانی نکل جائے گا۔ ایک نمبر 2، ہارمون بیلنس کریں، مطلب پیریڈز کا وقت پہ آنا، اور وقت پہ سونا اور وقت پہ کھانا، یہ تین چیزیں، یعنی پیریڈز اگر ارریگولر ہیں تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ لیں،
اور اگر آپ بے وقت کھاتے ہیں اور بے وقت سوتے ہیں تو اس کو ڈسپلن کریں، شیڈیول کریں، نیچرل لائف سٹائل پہ چلے جائیں. اب اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ وقت پہ کھائیں گے، وقت پہ سوئیں گے، تو آپ کا میٹابولزم آرڈر ہو جائے گا. جب میٹابولزم آرڈر ہوگا تو اس سے جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو جسم موٹاپے کی طرف چلا گیا ہے، جو جسم چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے، مطلب محفوظ کرنے کا مطلب وہ اپنی چیزوں کو دیتا نہیں ہے، ضائع نہیں کرتا. جو بھی کھایا وہ محفوظ کر لیا اس نے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آگے پھر 16 گھنٹے بعد کھانا ملنا ہے. مطلب رات کو ڈنر کیا گیا، مغرب سے عشاء کے درمیان 9 بجے ڈنر کر لیا، اور اگلا میل لیا جا رہا ہے دوپہر 2 بجے. تو 9 سے 9 12 گھنٹے، اور 12 سے 2 5 گھنٹے. مطلب یہ جو 17 گھنٹے کا بریک فاسٹ ہے، فاسٹنگ آورز ہیں، یہ اتنا زیادہ جو لمبا بھوکے رہنا ہے، اس سے جسم موٹاپے کی طرف چلا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے لائف سٹائل کو اس طرح ماڈریٹ کریں کہ آپ جاگتے ہوئے ہر 3.5 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا کوئی نہ کوئی میل لیتے رہیں. وہی چیزیں جو زیادہ کھانے والوں نے پرہیز کرنا ہے، مطلب میدا چاول کم کریں، گندم چاول کم کریں، چینی کم کریں، چکنائی، نان، بسکٹ، جنک فوڈز کو کم کریں، یہ بوتل جوس چھوڑ دیں. پھل کھائیں، پورا فریش جوس بھی نہ پئیں، پورا پھل کھائیں. تو سلاد کا انٹیک معمول بنا لیں، اس سے بھی میٹابولزم بھی تیز ہوگا، اور جسم میں ایکسیسو جو پریگنینسیوں کے دوران پانی ریٹینشن ہو گیا ہے وہ نکل جائے گا. ہومیوپیتھک میڈیسن ہے فائٹولا کا بیریز. یہ ایک ایسی ہرب ہے جو 4 دفعہ پٹنٹائز کر کے اس کی 4x میں گولیاں شواب کمپنی نے پیک کی ہوئی ہیں. یہ کھانے سے 2 گولیاں 3 دفعہ کھانے سے تقریباً 4 ماہ میں وزن اصل حالت میں واپس آ جائے گا. شہد اور لیمو نہارمو پینے سے وزن اصل حالت میں واپس آ جائے گا. وقت پہ کھانا کھانے سے جسم اصل حالت میں واپس آ جائے گا. نمک کا استعمال چھوڑنے سے وزن کم ہو جائے گا. اسی طرح میدا اور یہ چینی، چکنائی، اس طرح کی چیزیں کم کرنے سے بھی وزن کم ہو جائے گا. غصہ کم کرنے سے وزن کم ہو جائے گا. تحمل مزاجی سے، بردباری سے، برداشت کرنے سے وزن کم ہو جائے گا. اسی طرح اگر مینسٹرل سائیکل میں پیریڈز میں ریگولرٹی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لینے سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. مطلب یہ ساری چیزیں وزن بڑھانے کا سبب ہیں. اب دوائیوں کی طرف میں پراپر کیوں نہیں آ رہا. دوائیاں، فرض کیا کہ آپ نے زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم میں چربی جمع ہے، اور آپ نے دوائی کھائی تو اس دوائی نے چربی کو ڈیزالو کیا تو بنا گلوکوز، اور خون میں ایکسیسو گلوکوز آ گیا. اور دوسرے نمبر پہ خون میں ایکسیسو جو تھی وہ لیپڈ آ گئے، مطلب کولیسٹرول، ٹرائیگلائسرائڈ، چکنائیاں آ گئی. تو ہائر گلوکوز اور ہائر لیپڈ جو ہے وہ بیماری ہے، مطلب شوگر ہو گئی، اور بلڈ پریشر اور دل کے امراض کی طرف آپ چلے گئے. اس لیے دوائی نہ کھائیں. ٹائم ڈیوریشن تھوڑا لگ جائے گا، لیکن آپ کھانے پینے کا اور معمول اور غذا کی ٹائپ کو چینج کریں. اور محفوظ غذاؤں میں فائٹولا کا بیریز بہتر ہیں. اور قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنا پورا کیس ڈسکس کریں تو وہ ہومیوپیتھک ادویات میں سے محفوظ ادویات آپ کو سلیکٹ کر دے گا. یا کسی طبیب سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو ہلدی جیسی صحت مند غذا یا ایلو ویرا جیسی صحت مند غذا ریکمینڈ کر دے. اس سے آپ کا میٹابولزم آرڈر ہو جائے گا. نیوٹریشنسٹ سے اپنی ڈائٹ پلان لے لیں. تو مطلب ساری چیزوں کا کہ آپ نے دواؤں کی طرف نہیں جانا. دواؤں کی طرف جائیں گے تو گردے فیل ہوں گے، شوگر ہو جائے گی، یورک ایسڈ بڑھ جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، بہت سی بیماریاں لگ جائیں گی جن سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے. مطلب گلوکوز لیول اگر بڑھ گیا، چربی تحلیل ہوئی اور خون میں گلوکوز بڑھ گیا، گردوں نے گلوکوز کو خارج کیا، تو ایک تو آپ کو پہلے شوگر ہوگی، گلوکوز بڑھنا شوگر ہے. دوسرے نمبر پہ جو گردوں نے خارج کیا اسے گردے فیل ہونے کی طرف ایک جاگ لگ گئی، یعنی جسم اس طرف چل پڑا، ایک ٹرینڈ بن گیا، ٹینڈنسی بن گئی. تو ان بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایک نیچرل طریقے سے اور اعتدال کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کو پلان کریں. وزن تول کے اپنا وزن کم نہ کریں کہ اس مہینے میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، یہ بڑا نقصان دہ ہے. اس طرف نہ آئیں. نیچرل لائف سٹائل کو ماڈریٹ کریں، اپنی غذا چینج کریں، اپنی وجوہات دور کریں تاکہ آپ کا موٹاپا ختم ہو سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ایک چارٹ بنا کر دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اس چارٹ کے اوپر عمل کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سلیم اینڈ سمارٹ بہت جلد ہو جائیں گے. تو اسی کے ساتھ اس ولاگ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے وہی ہمارا ایک چھوٹا سا میسج کہ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت 5 نماز قائم کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں.
اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔